اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1444 ہجری 13 ربیع الاول یعنی کل 12 ربیع الگزری ہے. آج دوشنبے کا دن ہے. آج یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے تاکہ میلاد شریف کا جو پیغام ہے اور میلاد شریف کا جو مبارکباد ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. تو میرے طرف سے، اس چینل کی طرف سے آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی جو خوشی ہے، جو میلاد شریف ہے، وہ سب کو مبارک ہو. اسی میلاد شریف کے صدقے میں ہم کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ہم کو قرآن شریف، شریعت اور جو ہے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نصیب ہوئی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت نصیب ہوئی ہے. اہل بیت اطہار کی سیرت نصیب ہوئی ہے. ہم کو انسان بننے کا ایک بہترین جو ہے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے یہ نعمتیں ہم کو نصیب ہوئی ہیں. تو اس خوشی کے موقع پر میں پھر ایک بار آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو میں اپنی گفتگو کی شروعات کرتا ہوں حضرت مولوی محمد عبد القدیر صدیقی حسرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے. جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا. گنہگاروں خطاکاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا. نہ جس کا مثل نکلا حضرت آدم سے عیسیٰ تک، وہ فخر اولین آیا وہ فخر آخرین آیا. دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت یہ چلاؤں، میرا ماوا میرا ملجا میرے دل کا مکیں آیا. بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل، اڑاتا پرچم توحید رب العالمین آیا. جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد شریف ہے، الحمدللہ ہمارا یہ نصیب ہے. یہ ہم کو سعادت اور توفیق بھی حاصل ہوئی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کو منائیں، اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے طریقوں پر، اپنے اپنے جو ہے کیا بولنا چاہیے لحاظ سے، اپنے جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں اس حساب سے. دنیا بھر میں لوگ، چاہے امریکہ سے ایشیا تک اور جو ہے آپ کے ہر جگہ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں کے ریتی رواج کے حساب سے، طور و طریقے کے حساب سے کیا ہو رہا ہے، اپنے اپنے حساب سے سب میلاد منا رہے ہیں. جو میلاد نہیں بھی منا رہے ہیں وہ سیرت کے نام پر میلاد ہی منا رہے ہیں، کیونکہ اصل بحث یہ نہیں ہے کہ آپ عنوان کیا رکھتے ہیں. اگر آپ کو میلاد سے عنوان سے کچھ تکلیف ہے تو وہ لوگ سیرت بول کر، اسوہ حسنہ بول کر، رحمت للعالمین بول کر کسی اور عنوان سے منا تو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی. اس مہینے میں
ہر مسلمان یہ عالمی اس موضوع پر اجماع ہو گیا ہے کہ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ڈسکس ہوگی، ان کے بارے میں پڑھا جائے گا، ان کے بارے میں سمجھا جائے گا، ان کی زندگی کو ایک بار پھر دیکھا جائے گا، سیرت کو دیکھا جائے گا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو یعنی کہ تقاضے ہیں ان تقاضوں پہ گفتگو ہوگی بھی، یعنی کہ خلاصہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کو ڈسکس کیا جائے گا، آپ کے میلاد کو منایا جائے گا، خلاصہ یہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو میلاد شریف کو منانا ہے اس تعلق سے میں ایک اہم بات آپ سے عرض کروں کہ یہ جو معاملہ ہے خوشی منانے کا یا کسی وقت غم کی کیفیت آنے کا، یہ فطری معاملہ ہے۔ فطری معاملہ ہے کا مطلب ہے کہ انسان کے فطرت میں یہ داخل ہے کہ ہر خوشی کی بات پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور ہر غم کی بات پر، غم کی کیفیت میں، غم کے کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اس پر وہ جو ہے غمگین ہو جاتا ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس خوشی میں وہ کچھ کام کرتا ہے۔ خوشی میں کچھ لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ خوشی میں جا کے شراب پی لیتے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ کچھ لوگ خوشی میں صدقہ دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ بولتے ہیں، پانی پیتے ہیں الحمدللہ بولتے ہیں، جی ہم جو ہے ہمارے کوئی بچے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم الحمدللہ بولتے ہیں، یا ہمارے پاس کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم جو ہے اس کو افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط طریقہ کہ غم کے موقع پر بھی جا کر غلط حرکت کرتے ہیں، جیسا کچھ لوگ خوشی کے موقع پہ شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ غم کے موقع پر بھی شراب پیتے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں۔ اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، غم کے موقع پہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، پھر سے جو ہے مرحوم کی طرف سے جس وجہ سے غم ہوا ہے ان کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ خوشی منانا، خوشی ہو جانا، انسان کے اندر خوشی ہونا ہے تو فطری چیز ہے۔ اب اس پہ عمل کیا ہونا ہے، یہ اچھا عمل بھی کر سکتے ہیں یا کوئی برا عمل بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں۔ تو ہم کیا خوشی منانا چھوڑ دیں گے کہ کچھ لوگ غلط کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں۔ ہم کیا غم کی کیفیت کو ہٹا دیں گے کہ کچھ لوگ غم میں غلط کام کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم خوشی اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ کچھ لوگوں کا طریقہ غلط ہے، ہم صحیح طریقے سے خوشی منائیں گے، اور ہم غم کی کیفیت میں بھی کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم اس کیفیت کو ہٹا نہیں پائیں گے کیونکہ فطری چیز ہے، اس لیے ہم صحیح طریقے سے اس غم کا جو ہے پر صبر کریں گے اور غم کا اظہار کریں گے۔ اب کیا ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف اتنا بول سکتے ہیں کہ خوشی اور غم فطری چیز ہے، فطرت میں ہم کو رکھ دیا گیا ہے کہ خوش ہو جانا ہے، اور فطرت میں رکھ دیا گیا ہے غمگین ہو جانا ہے۔ سوال یہی ہے کہ جس وجہ سے آپ خوش ہو رہے ہیں اس سے آپ کا تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے، اور جس وجہ سے آپ غمگین ہو رہے ہیں اس وجہ سے آپ تعلق ہے یا آپ کا تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کے گھر میں اگر خوشی ہے تو آپ کو خوشی ہوگی، آپ کسی کو مہمان بلائیں گے تو اس مہمان کو خوشی ہوگی، یعنی کہ جس کو آپ اس چیز سے جوڑتے جائیں گے، تعلق پیدا کیا جائے گا، اور ان لوگوں کو بھی خوشی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی غم ہے، آپ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے پرسہ دینے کے لیے، ان سب کو جو بھی تھوڑا تھوڑا غم ہوگا، اور وہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق یعنی کہ تلقین کریں گے، دعا کریں گے، تو جو لوگ اس سے جڑتے جائیں گے ان کو غم ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ہے اور حقیقت میں جس کا تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ خود بخود خوش ہو جاتے ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم صبح سے شام تک کئی مرتبہ خوش ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی دلیل نہیں دیکھتے کہ ہم کو اب خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ فطری چیز ہے، فطری چیز میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ لکھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا گیا، اور خلافت کی جو ایک آخری امید تھی اس امید کو بھی جو ہے مسلمانوں نے
ہی پامال کر دیا، ختم کر دیا، اور بادشاہیت اور جو ہے حکمرانی آمریت پھر سے آ گئی. تو اس سے ہم کو غم ہو رہا ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام ختم ہو چکا، پھر سے بادشاہت کا نظام آ گیا، ڈکٹیٹرشپ آ گئی. اور ایک غم تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا. دوسرا غم یہ ہے کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، خلافت کا جو نظام ہے، اس نظام کو بالکل جو ہے ختم کر دیا گیا. اس کے بعد سے پھر سے خلافت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کا بادشاہت آتی رہی، آج تک بھی بادشاہتی ہے، اور جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے. ابھی کہیں کہیں جمہوریت بھی آ گئی ہے، الگ چیز ہے، لیکن جو خلافت کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس سے کیا ہو گیا؟ ہم کو غم ہو گیا. تو جو لوگ خوشی منا رہے ہیں، اگر وہ لوگ سچے ہیں تو محرم کے مہینے میں بھی ان کو غم ہونا چاہیے تھا. اگر محرم میں وہ لوگ ان کی کیفیت غم کی نہیں تھی تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ربیع الاول میں تماشے کھڑے کریں. اب اس کی جو معاملہ ہے، جو غلط طریقے ہیں، یعنی کہ روڈ کو جیم کر دینا ہے، جلوس نکالنا ہے اور عجیب عجیب حرکتیں کرنا ہے، یہ کوئی جو ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے. اب یہ پیدا کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ جو اہل تشیع محرم میں جو حرکتیں کرتے ہیں، غم تو ہمارے دل میں ہے، غم کبھی جائے گا نہیں، لیکن اس کے اظہار کے جو غلط طریقے پیدا کر دیے گئے ہیں، اس کے توڑ میں یہ سنیوں نے بھی کچھ ایسے حرکتیں شروع کر دیے ہیں کہ جس سے وہ غم میں آگے بڑھ گئے، یہ خوشی میں آگے بڑھ گئے. تو دیوانگی نہ تو غم میں چاہیے ہم کو، دیوانگی نہ تو خوشی میں چاہیے. حد و ادب میں آپ رہنا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچائے بغیر، تکلیف پہنچائے بغیر، کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ کوئی محفل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یا جو ہے آپ جو ہے صدقہ کرتے ہیں، یا آپ جو بھی کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچائے بغیر کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، راستے بلاک کرتے ہوئے اور جو ہے فضول حرکات کرتے ہوئے اگر کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ ان کو میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو اہل تشیع سے کے بغض میں یہ لوگ ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. وہ لوگ غم میں ایسے حرکتیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور الگ الگ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اور ستانے کے لیے، ان کو جو ہے اور ان کے مقابلے میں آنے کے لیے، کمپٹیشن میں آنے کے لیے، تو ان کا تعلق نہ تو کسی سے ہے، نہ تو میلاد سے ہے، نہ کہ سیرت سے ہے اور نماز سے ہے، کسی شریعت سے کسی سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف فرقہ واریت سے ہے. تو آپ سمجھ جانا کہ یہ لوگ کون ہیں. محرم کے مہینے میں یہ لوگ جو ہے اہل البیت کے قاتلین دشمنوں کا دفاع کرتے رہے اور آج میلاد کے نام پہ تماشے کر رہے ہیں. تو اب کرنا کیا ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا طریقہ ہے تو میں کہوں گا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ میلاد شریف منا رہے ہیں یا آپ جو ہے اہل البیت کو محرم کے مہینے میں یاد کر رہے ہیں، آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ابھی بھی موجود ہیں، سادات اکرام موجود ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ان کے جو ہے خاندان میں کوئی آپ کے رشتہ دار موجود ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے، ان کا گھر کیسا گزر رہا ہے، ان کو تحفے پیش کریں، نذرانہ پیش کریں، کیونکہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو آپ کو کرنے کے لیے کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سادات اکرام کی خدمت کریں، اور غریب سادات اکرام جو ہیں ان کی اور خدمت کریں، کیونکہ سادات اکرام کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ زکوٰۃ ان کو نہیں پہنچتی ہے، سب کو معلوم ہے، اور سب بار بار یہی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم سادات کو نہیں دینا ہے. لیکن کیا ان کو بھوکے چھوڑ دینا ہے؟ ایسا ہی کم سے کم محرم کے مہینے میں سادات کا خیال رکھیں کہ ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم ہوئے،
اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی وجہ سے سادات کرام کی خدمت کریں. اگر آپ کے معاملات ہیں اور جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ معاملہ خراب ہے تو ان کو معاف کر دیں کم سے کم, اور جو ہے اپنا تعلق ہاشمی سادات کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا صرف اسی لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اہل البیت سے ان کا تعلق ہو سکے. تو ایسا یہ مزاج تھا صحابہ اکرام کا کہ جو ہے اہل البیت سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق حاصل ہو جائے. یہی یعنی کہ جذبہ تھا کہ اہل البیت کے خاندان سے کہیں نہ کہیں کنیکشن بن جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کے گھر والوں یعنی کہ اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو, یعنی کہ مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو سب کا یہی جو ہے طرز تھا, سب کا یہی طریقہ تھا کہ اہل البیت کا مقام وہ پہچانتے تھے, سب دیتے تھے, احترام کرتے تھے. تو آج بھی وہی کرنا چاہیے ہم کو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا آپ اپنے کنٹرول انوائرمنٹ میں کچھ پروگرام کرنا ہے تو کر لیجئے, لیکن خاص طور پر اگر کسی کا خیال رکھنا ہے تو وہ ہاشمی سادات کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ کئی جنگیں ہوئیں اس میں اہل البیت کو شہید کیا گیا اور آخری کربلا میں کوشش کی گئی کہ سب کے سب ختم ہو جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا کوشش کی گئی اس سے زیادہ جو ہے کوشش کرنے والے ختم ہو گئے, ان کا نام بھی نہیں ہے, نشان بھی نہیں ہے. لیکن جو سادات اکرام ہیں, حسنی سادات ہیں, حسینی سادات ہیں, ان کے نسل میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ سارے جہاں میں ہاشمی سادات پھیل گئے ہیں. تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سادات اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہر طریقے سے حسن سلوک کریں اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو. اور جو گھروں کو سجایا جا رہا ہے, اس کو سجایا جا رہا ہے, سڑکوں کو سجایا جا رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھا آپ کرتے رہیے, لیکن اپنے دل کو بھی روشن کریے. شعر کیا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ شعر آپ نے سنا ہے. تو آپ کے دل کو چمکنے کی ضرورت ہے, آپ کے دل کو روشن ہونے کی ضرورت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی برکت سے جو قرآن شریف ہم کو ملا ہے, اس قرآن شریف کی روشنی سے ہمارا دل منور ہونا ہے. قرآن شریف کو صرف ہم جو ہے برکت کی کتاب نہ سمجھیں, بلکہ یہ ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے, شریعت ہے, ہمارے لیے ضابطہ اخلاق ہے, اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ضابطہ اخلاق ہے. اس سے ہمارا دل روشن ہونا ہے, قرآن سے ہمارا دل روشن ہونا ہے, قرآن کی تعلیمات سے ہمارا دل روشن ہونا ہے. تو صرف گھر روشن ہونا نہیں ہے, سڑکیں روشن ہونا نہیں ہے, شہر روشن ہونا نہیں ہے, بلکہ ہر مومن کا دل بھی روشن ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتوں سے. تو یہ ہم کو سوچنے کی, سمجھنے کی, فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم جئیں تو مرنے کے لیے جئیں, کیونکہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. جینے کے لیے نہ جئیں بلکہ مرنے کے لیے جئیں. یہ سب سے اہم ہے. امتحان گاہ میں بچہ جو ایگزام لکھتا ہے وہ کامیابی کے لیے لکھتا ہے, نہ کہ امتحان گاہ میں بیٹھے رہنے کے لیے لکھتا ہے. وہ امتحان گاہ میں جلد سے جلد جو وقت مقررہ ہے اس میں امتحان کو اچھے طریقے سے لکھ کر کس لیے لکھتا ہے, تاکہ امتحان گاہ سے باہر جب وہ نکلے اور اس کا جب رزلٹ آئے تو وہ کامیاب ہو جائے, اس کو اچھے نمبرات مل جائیں, سمجھے, وہ سرخرو ہو جائے. ٹھیک اسی طرح سے ہم امتحان گاہ میں ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے, اور یہ دنیا میں جینے کے لیے, یہاں کی آرائش کے لیے ہم جیتے رہیں گے تو پھر آگے کی زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ تو سامان سمیٹنا ہے, سمجھے, آپ پیکنگ کرنا ہے. یوں سمجھے کہ آپ کو پیکنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. جتنا آپ پیکنگ کریں گے اتنے سامان آپ لے کر قبر میں جائیں گے,
تو وہی آپ کے اعمال جو آپ پیک کر لیے تھے وہی کام آئیں گے. حشر میں جائیں گے جو آپ کو پیکنگ کر لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اعمال کے طور پر, اچھے اعمال کے طور پر, وہی آپ کو حشر میں بھی کام آئیں گے, اور اسی کے ذریعے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بخشش ہو جائے گی, تو پھر آپ جنت میں پہنچ جائیں گے اسی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. تو زندگی مرنے کے لیے جینا ہے, جینے کے لیے نہیں جینا ہے. تو ہماری جو گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے بہرور ہوں, شریعت سے محبت کریں, اور جو میلاد نبی منا رہے ہیں ان کے لیے بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی آپ بھی جو ہے صرف آپ کو عنوان سے چڑ ہے اور جو طریقے غلط طریقے ہیں ان سے چڑ ہے, ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں. لیکن میلاد خوشی یہ فطری معاملہ ہے, اس میں دلیل پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, نہ دلیل دینے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کا کئی پروگرامز ہم کرتے رہتے ہیں, ہم دلیل نہیں پوچھتے ہیں, لیکن میلاد کا معاملہ آتے ہی دلیل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت خراب بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا دلیل پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز میں نے غور کی ہے کہ جو لوگ ہیں, جو میلاد سے دور جو لوگ ہیں, وہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو اس طریقے سے لیتے ہیں, آپ بھی غور کریں نہیں کریں معلوم نہیں ہے. کیسا لیتے ہیں وہ لوگ نام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے وہ لوگ. لیکن وہی لوگ جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو حضرت لگاتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فلاں, حضرت فلاں, حضرت پورے صحابہ کے ساتھ حضرت. لیکن جس کے وہ صحابہ ہیں یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کے ساتھ ان کا جب نام لینا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کیا معاملہ ہے آخر؟ کیا آپ کے اندر کیا ہے؟ بغض ہے؟ کیا تکلیف ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ حضرت لگائیں گے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگائیں گے, اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کیا بولیں گے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معاملہ ہے آخر؟ یہ کیا ہے آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا ہوں. یہ تو غلط بات ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے. آپ بھی غور کریے کہ یہ لوگ جس طریقے سے نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بولیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بغیر کسی القابات کے, بغیر کوئی احترام کے آپ کو نام لے رہے ہیں. یہ غلط بات. آپ کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس مزاج کے ہیں. تو اور ایک چیز میں یہ خلاصہ کے طور پہ بولنا چاہ رہا ہوں, یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر کے جو اختلافات ہیں اس میں ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں, ہم اصل جو معاملہ ہے, اصل جو بگاڑ ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے, نہ ہمارے علماء کرام توجہ دے رہے ہیں. میلاد آ گیا, کچھ لوگ دلیل پوچھیں گے, کچھ لوگ دلیل دیں گے. محرم آ گیا, کچھ لوگ دلیل پوچھیں گے, کچھ لوگ دلیل دیں گے. کچھ ہو گیا, کچھ لوگ دلیل پوچھیں گے, کچھ دلیل. یہ دلیل کھیلتے ہوئے رہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے چھوٹی سی بات, رفع الیدین سنت ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. اب اس پہ اگر فرقہ بن گیا کہ کتنی غلط بات ہے. اصل جو معاملہ ہے, اصل جو بگاڑ آ رہا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں, الحاد کی کیفیت آ رہی ہے, ایتھیسٹ بن جا رہے ہیں. ہم کو اس کی فکر نہیں ہے. ہم کو کس بات کی فکر ہے؟ کون بدعتی ہے, کون مشرک ہے, کون جو ہے آپ کے کافر ہے, کون گستاخ ہے, کس کس کو پکڑ کے اسلام سے باہر پھینکنا ہے. ہم کو اس بات کی فکر ہے. لیکن اچھے خاصے مسلمانوں کو, نمازی مسلمانوں کو بدعتی بول کے, مشرک بول کے آپ اسلام سے پھینک رہے ہیں, آپ کی مرضی. لیکن اکثر لوگ الحاد کا شکار ہے.
ملحد ہو چکے ہیں اس کی آپ کو فکر نہیں ہے. آپ کو اسلام سے باہر کرنے کے وہ خود باہر ہو گئے. آپ کو کلمہ گو مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی بول کے اسلام سے باہر کرنے کا بڑا شوق ہے نا. اکثر مسلمان شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، نمازیں چھوڑتے ہوئے، قرآن کو نہیں مانتے ہوئے، اپنے جائیداد کی تقسیم اپنی مرضی سے کرتے ہوئے، اور اپنے جتنے معاملات ہیں وہ شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، کچھ بول کر کچھ چھپ کر ایتھیسٹ بن چکے ہیں. میلاد منانے والوں سے بھی، نہیں منانے والوں سے میری گزارش ہے کہ اصل جو معاملہ ہے اس طرف آپ آئیں اور اپنی توانائی کو، اپنی پوٹینشیل کو اس طرف لگائیں. فکر کریں کہ لوگ ایتھیسٹ کیوں بن رہے ہیں. مسلمان لوگوں کو معاملات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور نہ وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. آج کے موقع پر 2022 اکتوبر ہے، یہ آج کے حساب سے ایتھیسٹ لوگ زیادہ ہو گئے، شریعت کو نہیں ماننے والے لوگ زیادہ ہو گئے، نماز نہیں پڑھنے والے لوگ زیادہ ہو گئے، اور مذہب بیزار لوگ زیادہ ہو گئے. تو ہماری فکر اس طرف آنی چاہیے. یہی میرا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ ہمارے مسلمان اسلام کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اسلامی طریقے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور اسلامی شریعت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور دوسروں کے طریقوں کو کیوں اپنا رہے ہیں. ہماری لڑکیاں غیروں سے، کافروں سے کیوں شادی کر رہی ہیں؟ سوچیے. کیونکہ آپ لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. رسم و رواج کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اگر میلاد منانے کا بڑا ہی شوق ہے تو سب سے پہلے غیروں کے رسم و رواج کو چھوڑیں. اگر میلاد منانے کا بہت آپ کو شوق ہے تو شریعت کو اپنائیں، قرآن کے حساب سے اپنے جائیداد کی تقسیم کریں، قرآن کے حساب سے اپنے معاملات کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو ایسا اہتمام کریں. زکوٰۃ قرآن کے حساب سے دیں. پردہ کرنا ہے قرآن کے حساب سے کریں. قرآن میں لکھا ہوا ہے برقع پہننے کے لکھا ہوا نہیں ہے، زینت چھپانے کے لکھا ہوا ہے. تو زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو چھپانا ہے، یہ اللہ کا جو ہے پیغام ہے. لیکن برقع پہننے کے باوجود زینت نظر آ رہی ہے، زیور کی شکل میں یا میک اپ کی شکل میں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے وہ ہم کو نہیں چاہیے. جہاں پردے کا رواج ہے وہاں پردہ کر رہے ہیں، جہاں پردے کا رواج نہیں ہے وہاں پردہ نہیں کر رہے. جہاں نماز پڑھنے کا رواج ہے، طریقہ ہے، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. جہاں نہیں طریقہ وہاں آرام سے بیٹھ جا رہے ہیں. جہاں زیادہ نکاح کرنے کا طریقہ ہے زیادہ نکاح کر رہے ہیں. جہاں نہیں زنا کا معاملہ ہے تو وہاں پہ زنا کر لیتے بیٹھ رہے ہیں. اور اکثر لوگ زانی ہیں، اکثر، اور ہم کو اس کی بات کی فکر نہیں ہے. ہم ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے، بہت بہترین ہے. ہم کو صرف آپس میں لڑنا ہے اور جھگڑنا ہے، اور غیر ضروری کے بدعت اور جو ہے گستاخ اور شرک کے فتوے لگا کے لوگوں کو اسلام سے کان پکڑ کے باہر چھوڑ کر آنا ہے. یہی ہمارا جذبہ ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا جو اصل مسئلہ ہے الحاد کا، ملحد ہو جانے کا، شریعت بیزار، مذہب بیزار، زنا عام ہو گیا ہے، شراب پینا عام ہو گیا ہے. سمجھے نا آپ؟ سوشل میڈیا کے جو ہے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہم کو اس کی فکر کرنے کی بھی کوئی توفیق نہیں مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمارا معاشرہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد شریف کا جو اصل مقصد ہے انسان کو انسان بنانا اور اللہ سے جوڑنا، ہماری زندگی اللہ نے دی ہے اور ہماری زندگی کا حق پر حق اللہ کا ہی ہے. زندگی اللہ کی تو مرضی بھی اللہ کی، زندگی اللہ کی تو ہماری زندگی پر چلنے والی شریعت بھی اللہ کی، قانون بھی اللہ کا، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن کی کتاب. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. اسی الفاظ کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور اسلامی نظریے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی طور و طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جینے اور مرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور شریعت کو اپنانے کی، قرآن کو سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پھر سے یہ شعر پڑھتا ہوں میں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہمارا گھر جس طریقے سے روشن ہے اسی طریقے سے ہمارا دل بھی روشن ہونا چاہیے، ہمارے جو ہے اعمال کے بھی روشن ہونا چاہیے، ہمارا پورا وجود روشن ہونا ہے اسلام کے وجہ سے، اسلام کی برکتوں سے، قرآن کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.